ریبیز وائرس دنیا کا سب سے زیادہ جان لیوا وائرس ہے۔ اسے ڈیڈلیس وائرس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی کتا آپ کو کاٹتا ہے وہاں سے یہ وائرس آپ کے اسپائنل کارڈ میں داخل ہوتا ہے اور پھر وہاں سے برین میں پہنچتا ہے اور مکمل طور پر برین کو ہائی جیک کر دیتا ہے۔ ایک بار جب یہ دماغ پر قبضہ جما لیتا ہے تب اصل تباہی شروع ہوتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہائیڈروفوبیا یعنی پانی سے ڈر کا کیس تھا، اور یہ تھا ایروفوبیا یعنی ہوا سے ڈرنے کا کیس۔ آج صرف 5 منٹ میں ہم آپ کو 3D میڈیکل اینیمیشن کی مدد سے سمجھائیں گے کہ ریبیز وائرس اصل میں ہے کیا، اس کا علاج کیوں ممکن نہیں اور اس سے بچاؤ کیسے کیا جائے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا ایکس رہتا تھا۔ روز کی طرح وہ اپنے گھر کے ارد گرد کتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک اجنبی اور بیمار سے نظر آنے والے کتے پر پڑی۔ لڑکا اس کے پاس گیا، اسے سہلانے لگا اور کھیرنے لگا کہ اچانک اس کتے نے لڑکے کو ہاتھ پر کاٹنے کی کوشش کی تو لڑکے نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا، لیکن نتیجے میں اس کے ہاتھ پر خراشیں آ گئیں۔ ظاہر میں تو یہ معمولی خراشیں لگ رہی تھیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دنیا کا سب سے جان لیوا وائرس ریبیز لڑکے کے جسم میں داخل ہو چکا تھا۔ چونکہ زخم گہرا نہیں تھا اور صورتحال نارمل لگی، اس لیے لڑکے نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتانا ضروری نہیں سمجھی۔ لیکن آگے چل کر اس ویڈیو میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ لڑکے نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پہلی بات جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر کتے میں ریبیز وائرس نہیں ہوتا، صرف چند خاص کتے اس وائرس سے متاثر ہوتے ہیں جنہیں ریبڈ ڈاگ کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی بھی کتے کو صرف دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ ریبڈ ہے یا نہیں ہے۔ ریبیز وائرس کتے کے سلائیوا میں موجود ہوتا ہے۔ جب ریبڈ ڈاگ کسی کو کاٹتا ہے یا گہری خراش ڈالتا ہے تو یہ وائرس اس کے لعاب کے ذریعے انسانی جسم میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو زخم ہو اور وہی کتا اس زخم کو لک کرے تب بھی یہ وائرس آپ کے جسم میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی ریبیز وائرس زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ سب سے پہلا کام کرتا ہے اپنی نقل بنانا، اپنی کاپیز بنانا، یعنی ریپلیکیٹس تیار کرنا۔ اس کے بعد یہ وائرس نروس سسٹم کے ذریعے دماغ کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ نظام یعنی نروس سسٹم بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اگر ہم برین اور اسپائنل کارڈ کو چھوڑ کر باقی سب کچھ ہٹا دیں تو ان دونوں کو ملا کر مرکزی اعصابی نظام یعنی سینٹرل نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ بھی جتنی بچی کچی اعصاب ہیں انہیں پیریفرل نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ اب غور سے دیکھو، جو ریبیز وائرس آپ کے زخم کی جگہ پر اپنی کاپیاں بنا چکا ہوتا ہے وہ اسی پیریفرل نروس سسٹم سے ہوتا ہوا آپ کے سینٹرل نروس سسٹم یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے ڈارسل روٹ گینگلین کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کچھ گرم، ٹھنڈا، نرم، سخت چھوتے ہیں تو اس احساس کو یہ ڈارسل روٹ گینگلین محسوس کرتا ہے اور پھر یہ معلومات دماغ کو منتقل کرتا ہے۔ ریبیز وائرس کے کیس میں وائرس پہلے تو اس جگہ پر اپنی کاپیز ریپلیکیٹس بناتا ہے جہاں زخم ہوتا ہے، پھر یہ وائرس سفر کرتا ہوا ڈارسل روٹ گینگلین میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ اپنی کروڑوں کاپیز بناتا ہے۔ یہاں سے وائرس کی سب سے خطرناک اور خوفناک سٹیج کی شروعات ہوتی ہے۔ جب ریبیز وائرس وہاں اپنی کافی تعداد میں نقلیں بنا لیتا ہے تب وہ دماغ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ میں پہنچ کر یہ پورے دماغ کو افیکٹ کر دیتا ہے اور پھر دماغ کو ہائی جیک کر کے نروس کے ذریعے دوسرے جسمانی اعضاء پر حملہ کر دیتا ہے جیسے آئیز، کڈنی، سلائیوری گلینڈ۔ ریبیز وائرس کی 5 کل سٹیجز ہوتی ہیں۔ انکوبیشن پیریڈ یعنی جب وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے لیکن علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ پہلی علامات ظاہر ہونا، جیسے جیسے وائرس دماغ کو ہائی جیک کر لیتا ہے مریض اس حد تک غیر معمولی رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو بھی کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ اس لیے ریبیز کے مریضوں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی ریبیز کا مریض کسی اور کو کاٹ لے تو یہ وائرس انسان سے انسان کو منتقل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال خطرہ پھر بھی موجود ہوتا ہے۔ پھر ایک اور خطرناک حالت آتی ہے ہائیڈروفوبیا یعنی پانی سے خوف۔ اس کے بعد ایروفوبیا
یعنی ہوا سے خوف۔ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی پنکھا چلایا گیا عورت کی حالت خراب ہو گئی، اس نے بعد میں پنکھا بند کر دیا۔ چوتھی سٹیج ہے کوما اور پانچویں سٹیج ہے ڈیتھ۔ ریبیز وائرس ایک مہلک ترین بیماری ہے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا حل موجود ہے اور اسے غور سے سنیے۔ آپ خود کو ریبیز سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس پیٹ ڈاگز ہیں، سب سے پہلے انہیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے کتے پوری طرح ویکسینیٹڈ ہوں۔ اگر آپ گلی کے کتوں کو کھانا دیتے ہیں تو ہمیشہ ڈسٹنس مینٹین رکھیں، لیکن اگر کسی غیر متوقع صورتحال میں کسی کتے نے آپ کو کاٹ لیا تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ فوراً اس زخم کو صابن سے منیمم 15 منٹ تک رگڑ کر دھونا ہے۔ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور ریبیز کی ویکسینیشن مکمل کروانا ہے۔ یاد رکھیں، انجیکشن یعنی ویکسین لگوانا ہی ریبیز سے بچنے کا واحد اور سب سے مؤثر طریقہ